آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ میں فرق فیل کیا عمران خان بطور قوم کو جگانے والا اپوزیشن لیڈر اور دین عمران خان بطور وزیر اعظم؟ کہ ہائی لیول میٹنگ میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو اس کا حل کیا، تو میں نے کہا جی میرا محکمہ چینج کر دیں. اب میرے حلقے کو کچھ نہیں ملا، لیکن مجھے وہ مخدوم صاحب یا پیر صاحب ہی کہتے تھے. مجھے کہا گیا کہ چیف منسٹر صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو بھی ریزرویشنز تھیں وہ جا کے خان صاحب کو کئی دفعہ عرض کی. دو چیزیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں سیاست میں. ایک، جو بندہ پیسے والا نہیں ہے وہ سیاست نہیں کر سکے گا. اچھا، کہیں نہ کہیں اب تھوڑا سا اسی چیز کو آگے لے کے آتے ہیں 2018 کی طرف. 2018 کے الیکشنز آ گئے. میں اب عمران خان صاحب جو بطور پرسن جس نے پورے قوم کو شعور دیا، قوم کو اٹھایا، قوم کو جگایا، قوم کو دھرنوں کی طرف، احتجاج کی طرف بتایا کہ اپنا ایک رائٹ لینے کا یہ بھی طریقہ کار ہے تمہارے پاس، نکلو گھر سے، اپنے حق کے لیے نکلو. عمران خان جب وزیر اعظم بنے، آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ میں فرق فیل کیا عمران خان بطور قوم کو جگانے والا اپوزیشن لیڈر اور دین عمران خان بطور وزیر اعظم؟ I was made to lose the NA election. ٹھیک ہے، میں پھر وہ بات نہیں کروں گا. وہ مجھے پتہ ہے آپ کو جن لوگوں نے اس میں بیک سٹیپ کیا. حالانکہ اس وقت میں پی ٹی آئی میں تھا. بالکل ٹھیک. تو ایک تو بر لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. نہیں پلیز کریں، نہیں وہ لوگوں کے نام کیا لینے، جائز بات ہے. لوگوں کے نام کیا لینے، بس جو ہوا ہو گیا. تو لیکن I won the provincial election. بالکل ایسے تو ہی ہے. ایک تو میں پروونس میں آ گیا، تو پروونس میں کیبنٹ میں چلا گیا. اچھا، آپ کا حلقہ بھی معذرت کے ساتھ بہت، آپ کا پہلے جب آپ جیتے تھے تو آپ کا NA 145 تھا. جی NA 145 تھا، جو اب جو ہے وہ پھر 141 ہو گیا. ٹھیک. جب میں نے لوز کیا اس میں تو 141 تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ ایک سیٹ اکاڑا کی کم ہو گئی نا. بالکل ایسے اس نے بھی بڑا فرق کیا. ہمیں کافی اکاڑا واز کائنڈ آف ڈسرپٹ ہوا سسٹم پورا. لٹرلی آئی مین حلقہ بندی جب تبدیل ہوئی تو اوکاڑا ون آف دا موسٹ افیکٹڈ ضلع تھا. اگر باقی ضلعوں میں بھی پی ٹی آئی کی جس طرح پذیرائی کی گئی، اگر اکاڑا میں بھی کی جاتی تو کم از کم 3 سیٹیں ہم جیت سکتے تھے. مگر اکاڑا واز ڈفرینٹ. آئی ڈونٹ نو کیا پالیسی تھی کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو آپ نے جب کامیابی حاصل کیا، آپ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے. اب اس ٹائم پہ ذرا آ جائیں کہ عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ. وہ تو دیکھیں، میں تو ایک ہمارے دوست نے اگلے دن ایک بات کی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں بات کر دی. میں تو جب میں آیا تو مجھے ایک دن بلایا گیا. میں تو آئی ڈونٹ نو میں کہاں تھا، کافی دور تھا. مجھے کہا گیا کہ چیف منسٹر صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو منسٹر بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ حالات بدل گئے، صحیح، آپ کی بہت مہربانی. جو بھی دیکھیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ایم این اے ایم پی اے بن کے کہ ہم منسٹر نہیں بننا چاہتے، غلط کہتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے. یا آپ پالیٹکس کریں ہی نہ. جس نے پالیٹکس کرنی وہ کیوں نہیں بننا چاہتا. لیکن میں نے ان کو یہ عرض کی کہ مجھے انفارمیشن منسٹر نہ بنائیں. حالات بدل گئے. میری طبیعت اگریسو نہیں ہے. میری زبان میں وہ تیزی، وہ تراری نہیں ہے جو آج کا دور پسند کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ کمپلشن بن گئی ہے. کیوں تیزی تراری کیوں ریکوائرڈ تھی؟ مجھے نہیں پتا کیوں کیا پریسیڈنٹ کیا تھا؟ ریکوائرڈ ضرور تھی. نہیں بہت بجا، بٹ پریسیڈنٹ کیا تھا؟ فیاض الحسن چوہان پریسیڈنٹ. نہیں، میں کسی بندے سے کیوں بات کروں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس فیاض الحسن چوہان صاحب کو اچھا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ جو لوگ دیہاتی وسیب کے نہیں تھے، وہ جس طرح کا طریقہ کار کام کرنے کا فیاض الحسن چوہان صاحب کا تھا، پی ٹی آئی کا زیادہ تر ورکر اس کو پسند کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو طریقہ کار میرا تھا دیٹ واز مور اپروپریٹ ٹو دا ادر پارٹیز. حالانکہ جو کام میں نے کیا ہے وہ آپ کسی سے پوچھ لیں، اور جو بریجز میں نے ایسے بنائے ہیں اس وقت وہ آپ کسی سے پوچھ لیں، میں نہیں کہوں گا. اینڈ بہرحال اینی وے تو لیکن انہوں نے کہا جی نہیں بننا ہے آپ نے، تو مجھے بنا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے طریقے سے کام کیا. تو پھر اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا when I was required to say something which I didn't. کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے لیے مشکل تھا کسی کو کچھ کہہ کے اپنے اوپر بھی وہ الزام لینا، کیونکہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا میرے باپ دادا کو کوئی موقع کی ہنٹ ہی دے دیں. نہیں چھوڑیں، کوئی تذکرہ آپ وزار صاحب سے پوچھ لیجیے. سافٹ ٹچ. آپ صرف یہ پوچھ لیجئے گا کہ ہائی لیول میٹنگ میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو اس کا حل کیا، تو میں نے کہا جی میرا محکمہ چینج کر دیں. اب یہ وزار صاحب سے پوچھ لیجیے.
میں نے یہ کہا یا نہیں کہا. بزدار صاحب, اسلم اقبال صاحب اس کمرے میں موجود تھے, ان سے پوچھ لیجیے. بزدار صاحب آپ کو, آصف نقی صاحب کو اس بات خاص پسند نہیں کرتے تھے شاہ جی. میں نے یہ میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں اون کر رہا ہوں. تو یہ تو آپ پھر بزدار صاحب سے پوچھیں کیوں نہیں پسند کرتے. نہیں, کیا وجہ تھی, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیا پرابلم تھی. دیکھیں میں 2 سیکنڈ کے لیے پاگلوں کی طرح سچ بولتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کرتے تھے, مجھے انہوں نے منہ پہ نہیں کہا, مجھے میرے حلقے کو کچھ نہیں ملا, لیکن مجھے وہ مخدوم صاحب یا پیر صاحب بھی کہتے تھے. نہیں, آپ مگر حلقے کی بات ہوگی, میں معذرت کے ساتھ, آپ کی پارٹی میں تھی جگنو محسن؟ نہیں, وہ تو میری بہن ہے, اس کا نہیں, آپ کی پارٹی میں تو نہیں تھی. نہیں, ہماری پارٹی میں نہیں تھی, مگر انہوں نے ووٹ بزدار صاحب کو دیا. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان کے تو کام اچھے بھلے ہو رہے تھے اس ٹائم. میری تو بھائی بہن ہے, اور میں تو ان کے ہوتے ہوں. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو پسند نہیں کرتے تھے تو نہ کرتے ہوں گے بزدار صاحب. میں کب کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا جعفر. دیکھیں, آپ کے والد اس وقت کیبنٹ میں تھے, تو کیا آپ کے والد کو پسند کرتے تھے؟ نہیں. تو میرے والد صاحب کو بھی بزدار صاحب پسند نہیں کرتے. تو وی ور آل ان دی سیم بوٹ. لیکن میں آج تک یہ جاننا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے. دیکھیں میں بزدار صاحب عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں, آپ کے والد سے بھی, میرے سے بھی, ان سے. بزدار صاحب کو میں یہ واٹس ایپ پہ خود بھیجوں گا بھی صحیح. بزدار صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھی کی, بزدار صاحب کو میں نے انوائٹ بھی کیا. مجھے ظاہری طور پہ انہوں نے عزت کی, مگر میرے حلقے کو امپورٹنس نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دین اگین شاید جس طرح کے آپ بندے ہیں, کچھ آفیسرز نے بھی کچھ باتیں میرے سے شیئر کی. جی, کچھ آفیسرز نے جی جی, جو بات میں اگر چیف منسٹر صاحب سے جا کے کرتا تو ان آفیسرز کے سر جاتے, اس لیے میں آج بھی یہ باتیں نہیں کر رہا. بٹ مجھے اندازہ تھا کچھ. شاہ جی آپ جنرلی یو آر اے ویری لائکیبل پرسن. میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ میرے بھتیجے بھی ہیں نا, اس لیے میں بالکل آپ کا بھتیجا ہوں, میں آپ کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں, اور اس میں آپ کا اپنا کردار ہے. حقیقت دیکھیں, بھتیجے والد صاحب کی معرفت میں بڑے لوگوں کو ملا ہوں گا, ٹھیک ہے, بٹ میں دل سے آپ کے عزت احترام کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہت زیادہ. آپ میرے بھتیجے بھی ہیں اور ایک رشتے میں داماد بھی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, ڈبل رشتے, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں سر اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ بڑا غور سے آبزرو کیا. بزدار صاحب بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بزدار صاحب, اس کا جواب وہ دیں گے. میں نے ان کو انوائٹ کیا. کاش کہ میں نے اس وقت کیبنٹ سے استعفیٰ دیا ہوتا تو پھر جواب دیتا. جب کیبنٹ سے استعفیٰ نہیں دیا تو کیا جواب؟ نہیں, وہ تو دینا چاہیے تھا مگر دیا نہیں. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے خان صاحب تک اپنی ریزرویشنز نہیں رکھی. نہیں, وہ تو چونکہ پارٹی چیئرمین تھے نا, ناٹ ایز اے وزیر اعظم, مگر ایز اے پارٹی چیئرمین. دیکھیں, پارٹی میں اگر تکلیف ہوگی تو کس کے پاس جائیں گے؟ چیئرمین کے پاس جائیں گے. اگر یہ آپ کہتے ہیں تو جو بھی ریزرویشنز تھیں وہ جا کے خان صاحب کو کئی دفعہ عرض کی. بالکل, ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ. میں تو یہ بات کہتا ہوں, لیکن وہ پرسنل نہیں تھی. نہیں, پرسنل ایڈمنسٹریٹو. جعفر میری سنیں, محمود رشید صاحب میرا بڑا بھائی ہے. بالکل, میں کسی کی بات نہیں کروں. مجھے پتا بھی ہوگا تو میں نہیں کروں گا. میں اپنی بھی میں نے جس طرح کی ہے, آپ کو بہت کچھ چیزوں کا پتا ہے, میں نے اپنی بھی جس طرح کی ہے, مگر میں کسی کی نہیں کروں گا. یہ اب میاں صاحب جب وہ بیچارے بات کر سکیں گے, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. میرے لیے تو میاں محمود رشید شفیق بھی تھے, مہربان بھی تھے, بھائی بھی تھے, اچھے انسان بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب 4 دوست اپنی جس پارٹی میں وہ ہوں اس کو بچانے کی, اس کی اچھائی کی بات کرتے ہوں, وہ قبول ہو یا نہ ہو, اپنی تو بندہ کر دے, کسی کی نہ کر. شاہ جی میرا پھر گھما کے سوال وہی ہے, میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ٹائم لوں گا. آپ 10 دفعہ لیں بیٹا. سر دیکھیں, آپ کی عزت کرتے تھے, مانتا ہوں عزت کرتے تھے. آپ کے حلقے کو وہ مقام حاصل نہیں تھا. سیاسی بندے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ You come from a political family, and in a way your father lost his father, your grandfather, when he was very young. He was 14, absolutely. ٹھیک ہے, سو کم و بیش میرے طرح کئی circumstances دیکھے ہوں گے. Although I was the eldest, he was the youngest. Agreed. Although ٹھیک ہے, agreed. لیکن میں آپ سے بیٹا یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک آدمی نے آپ کے منہ پہ, میں نے آپ کو دیکھیں, اس سے زیادہ میں کیا صاف بات کروں نا, میرا طریقہ کار اور ہے کہ کچھ آفیسرز کا اگر میں نام لیتا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو ان کے سر جاتے. بالکل ٹھیک. تو کچھ لوگ اگر میری ہمدردی کر رہے ہیں تو کیا, اور میں آج بھی اگر بات کروں کہ مجھے فلانے نے کہا تھا, تو وہ آفیسر نے تو گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے, تو شاید اس پہ وہ دوسری جماعت بھی کہے گی یہ تو بھائی میرے تعلق سے انہوں نے کہہ دیا ہوگا, یا ان کی فیملی سے تعلق سے کہہ دیا ہوگا. تو as far as Ukada was concerned, it was neglected. ٹھیک. As far as my personal ہوتا کوئی نہیں, I was respected. ٹھیک ہے. I remained in the cabinet. بالکل ٹھیک. اگر میری
طبیعت فساد کی ہوتی تو میرے اور میرے سیکٹری صاحبان کے بھی تماشے لوگ دیکھتے. بالکل ٹھیک. مگر میں نے کچھ چیزیں سینس کر کے، اور دونوں سیکٹریز میرے 3 سیکٹریز میں نے ساتھ کام کیا، مگر 2 سیکٹری بیکاز دے ور فرام دا فیملیز، جن کی فیملیز کو میں جانتا تھا، اور دونوں انتہائی شریف خاندان سے تعلق تھے. ایک میں سے تو آپ لوگوں کی عزیزداری بھی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرے ساتھ وہ بہت اچھے رہے میرے دونوں سیکٹریز، اور میں ان کے ساتھ اچھا رہا، اور جہاں پہ مجھے سوئی پھنستی نظر آئی بیکڈ آؤٹ عزت بچانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. ریسپیکٹ از دی موسٹ. اینڈ دین آئی واز ڈوئنگ فار دی گورنمنٹ ناٹ فار مائی. آپ پتہ میں نے یہ ریزن کیوں یہ اس کوسچن پہ انسسٹ زیادہ کیا، اور بزدار صاحب والے کوسچن پہ بہت زیادہ میں نے پش کیوں کیا، بیکاز مجھے ابھی بھی میں پھر بھی کہوں گا بزدار صاحب عمر میں میرے چھوٹے بھائی ہیں اور چیف منسٹر تھے. اگر میں نے اس وقت استعفیٰ دیا ہوتا وزارت سے، میں بات کرتا اب کیا کروں. میں نے جس وجہ سے یہ سوال پوچھا نا، میں نے اس لیے پوچھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے، کہ میرا تعلق صحافت سے بھی تھا اس ٹائم، تو میں ایکٹیولی تھا، میں نے بہت اچھے طریقے سے، میں اس کا وٹنس ہوں، اور نام بھی میں اس شخصیت کا نہیں لوں گا، کہ جب بزدار کے مطلب اگینسٹ مخالف جب پارٹی میں ایک لابی کریٹ کرنے کی بات ہوئی، آپ تب بھی اس لابی کا حصہ نہیں بنے. نہیں، میں لابی میں کبھی نہیں. میں یہی اصل دیکھیں جو میں چاہتا ہوں نا، دیکھیں کوئی اچھائی ہے برائی ہے جو بھی ہے، ہماری آڈینس میں لابی میں اس لیے نہیں گیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ جو چیئرمین کے خلاف ہو. یہ ریزن میں لابی میں اس لیے، کیونکہ آپ کے والد بھی نہیں گئے. آلدو انہوں نے میرے سے زیادہ سفر کیا، وہ تو 107 دن یاترا بھی کرا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، لیکن وہ بھی نہیں بنے. ریزرویشنز کیسے نہیں ہوتی؟ ریزرویشن تو ہوتی ہیں نا. سب سے بڑی ریزرویشن تو آپ کا حلقہ ہی ہے. بے شک. میں آپ سے پہلی بات یہ کی کہ دیکھیں لائکیبل ہونا، ناٹ لائکیبل ہونا از another debate. حلقہ نیگلیکٹ اگر ہو، I am not saying لائکیبل کے تو کام ہوتے ہیں نا. I am saying کہ مجھے ظاہری طور پہ میری انہوں نے عزت کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. And I remained, he didn't kick me out of the cabinet. بالکل ٹھیک. And probably میں نے بڑے لوگوں سے سیکھا ہے کر کے. میری طبیعت تھوڑی اور ہے. میں 2-4 لوگوں سے، دیکھیں میں 2-3 لوگوں کو سیاست میں بڑا مقام دیتا ہوں. چوری حامد ناصر چٹا صاحب ہیں، ویری سینئر. اعتزاز احسن صاحب ہیں. بالکل ٹھیک. ان لوگوں سے میں آج بھی سیکھتا ہوں. میں آج بھی سیکھتا ہوں. اور سید سجاد حیدر صاحب کا تو میں نے آپ کو بتایا میرے پولیٹیکل مینٹر تھے، ان سے تو میں نے بہت سیکھا. لیکن چوری اعتزاز احسن صاحب اور حامد ناصر چٹا صاحب لیونگ میں دے آر ٹو مائی فیوریٹ. میں دیکھتا ہوں ان کی طرف. بالکل ٹھیک. کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ کی بزدار صاحب کوئی رول ماڈل بنا کے آپ الیکشن نہیں لڑے جس طرح بزدار صاحب نہیں لڑے؟ نہیں، ان کی مجبوریاں ان سے پوچھیں. بس میں نے مناسب نہیں سمجھا الیکشن لڑنے. کیا وجہ تھی مینلی پرائمریلی؟ مطلب میں نے اپنے والد صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا، میں آپ کو ویسے کلیئر کروں، میں نے ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا میں اس بدتمیزی والے ماحول میں اپنے آپ کو سیاست کے لیے فٹ نہیں سمجھتا. مجھے شاید اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی عزت سیاست سے زیادہ عزیز تھی، تو میں نے نہیں لڑا. بالکل. نو ریگریٹس. نو ریگریٹس. Alhamdulillah, a great decision I made that I did not contest. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. To me, maybe انفرادی طور پہ yes, to me. بالکل ٹھیک. اب مجھے جنرلی what intrigues me is کہ اب 2 منٹ کے لیے نا we'll put aside کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے affiliation, no affiliation, اچھی affiliation, بری affiliations. You're a politician. I am a politician. And you're a politician. اور آپ dormant rather. نہیں, you're a politician and آپ کی ایک ویژن ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، اور آپ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. رائٹ ناؤ پاکستان جس مقام پہ موجود ہے، اللہ نہ کرے مزید زیان ہو کسی چیز کا بھی، بٹ اس طرح کے سیٹ اپس اور اس طرح کے سسٹمز یوزلی چل نہیں پاتے زیادہ دیر لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. جہاں گورنمنٹ ہو بیکڈ بائی عوام نہ ہو، عوام اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو جائے، جو کرنٹ موجودہ صورتحال ہے. آپ اس حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ایموشنز کے مطابق بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کو I'll put it in another way. میں تو حکومتی پارٹی میں نہیں ہوں. بالکل نہیں. مگر مجھے یہ بھی حق نہیں کہ میں گالیاں دینا شروع کر دوں. جائز بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں what is democracy? Democracy is a government. Yes, take your own money. No, which is from the people, for the people. By the people, for the people. Yes. True. وہ بات تو نہیں. وہ نہیں ہے. نمبر 2، اگر ڈیموکریسی آپ کو ڈلیور نہ کر رہی ہو تو اس ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے کاروبار کے معاملے نہیں چل رہے، بچے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ اس کا سولوشن کیا؟ آپ کو یہ مجھے ایک منٹ، جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ملک کی کیرنگ کیپیسٹی 6.5 کروڑ ہے،
25 करोड़ आप हो गए हैं, बिल्कुल ठीक, एंड स्टिल हमारी आबादी जो है वो बिल्डअप जिस स्पीड से करती जा रही है विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग, एंड इट इज नॉट फॉर कि जब आप 50 करोड़ होंगे बिल्कुल ठीक, इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर, बिल्कुल ठीक, तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली मजीद कोलैप्स करेंगे। हाँ, बात ये है कि मैं आपको आज बेरोजगारी देखें कितनी, आज True. देखें कि गैर मुनसिफाना तकसीम पैसे की कितनी। बिल्कुल ठीक, दो चीजें बहुत खतरनाक हो गई हैं सियासत में। एक, जो बंदा पैसे वाला नहीं है वो सियासत नहीं कर सकेगा, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक बात है, नजरिया खत्म हो गया। ऐसा ही है। नंबर 2, जिसकी जिस हलके में बरादरी नहीं है, एक आला तरीन हस्बी नस्बी शरीफ आदमी, पढ़े लिखे आदमी की अगर बरादरी नहीं है तो वो वीक है उस हलके में। एक बदमाश लुच्चे लफंगे की बरादरी अगर उस हलके में है तो तकड़ा है, तो वो तगड़ा है। दैट इज द वर्स्ट थिंग वी आर फेसिंग। बिल्कुल ठीक, लोग नजरिए पे नहीं जा रहे, बिल्कुल ठीक, लोग बरादरी पे जा रहे। बिल्कुल ठीक, मैं जितना गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझता हूँ उतना ही अपने पॉलिटिकल निज़ाम को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि हम जब वोट हमने बरादरी पे देना है, वोट हमने लसानियत पे देना है, वोट हमने मजहबी तकसीम पे देना है, वोट हमने इलाकाई तकसीम पे देना है, तो आप गवर्नमेंट को अकेले क्यों ब्लेम करते हैं? बिल्कुल ठीक। The whole system is on decline, and this is a societal decline, and we are going down south in a fast pace, my dear. Shahji, this is not for the people, by the people, then what is it? I don't know जी क्या है, नहीं, क्या मैंने है? कहा ये तो नहीं है। नहीं, मतलब जमहूरियत नहीं है टेक्निकली, जब ज्यादातर लोग इस पे मुतमिन नहीं है नहीं है तो मैं क्या नहीं है? हूँ, मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का, तो मैं नहीं हूँ, हाँ, मैं समझता हूँ नहीं, नहीं आप नहीं है तो फिर बताएं ना मुझे। मेरी काबिलियत कम है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा ये मुझे भी नहीं पता क्या है, हूँ। ये मामला ऊपर का है। ये मुझे भी नहीं पता। But then again, with all these follies, at the end of the day, what matters is कि सिस्टम मूव ऑन कर रहा है, किस तरह कर रहा है is really questionable. देखें, मैं हाँ जी। एक आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहता जी जी जी, हूं। हम ये बात, इस बात को अल्लाह करे कोई व्यूअर्स गलत ना लें। ठीक है, पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, फ्यू पारसीज हैं, और भी कोई 2-4 कैलाश है, उनका एक अपना है, कम्युनिटीज हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि तमाम तर पाकिस्तानियों में मजहब कॉमन नहीं है। डोंट गेट इट रॉन्ग, बिल्कुल ठीक, कॉमन क्या है पाकिस्तान? बेशक, तो मैं तो हाथ बांध के अर्ज करता हूं जिम्मेदारों से भी, हुकूमत से भी, अवाम से भी, सियासी और मजहबी लीडरों से भी, कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान आप सबका है, इसका कुछ सोचें, हम बहुत नुकसान कर रहे हैं।